قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ صرف 3 دن پڑھنی ہے، 7 محرم جمعرات کا دن، 8 محرم جمعۃ المبارک کا دن، 9 محرم ہفتہ کا دن۔ صرف 3 دن کے اندر آپ بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم آیت ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ لوگ ہر سال اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر 10 محرم سے پہلے اس کی برکتیں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، پھر فوری سے پہلے اس آیت مبارکہ کو آپ نے زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں ہمیشہ اسی آیت مبارکہ کا ورد کرنے کا کہا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس آیت مبارکہ کی کتنی شان اور کتنی عظمت ہے، وہ بندہ ساری زندگی بس اسی آیت مبارکہ کو پڑھتا رہے۔ اب عمل کا آغاز میں بتانے لگا ہوں، بالکل میں اب کوئی واقعہ کوئی تمہید میں نہیں جاؤں گا، آپ کو بڑے آسان الفاظ میں یہ عمل بتاؤں گا جو آپ نے صرف 3 دن کے اندر آپ کو مالا مال کر دے گا۔ دن ہمارے پاس بالکل وقت تھوڑا ہے، چند گھڑیاں ہیں، جلد از جلد اس عمل کو شروع کریں اور اس عمل سے مستفیض ہو جائیں۔ آج عمل کا آغاز کیا اور اس عمل کی برکتیں آج ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل آج کریں اور برکتیں ہفتے یا 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد ملیں، نہیں، جب یہ عمل شروع کریں گے، نیت کر لیں گے، عمل کا آغاز کریں گے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کی چابیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ عمل گویا کامیابی کی کنجی ہے، یوں سمجھے یہ دولت کی چابی ہے، کنجی ہے یہ دولت کی، اس لیے اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ جو اس عمل سے محروم رہا سو وہ محروم رہا، جس نے اس عمل کو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ ذرا توجہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ محرم الحرام آج جمعرات کا دن وہ برکت والا دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی بڑی برکت اور فضیلت والا ہے۔ آگے ہفتہ کا دن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا 7 جو ہے وہ جمعرات کا دن آ جائے، 8 جمعہ کا دن آ جائے، اور 9 ہفتہ کا، اور اتوار 10 محرم الحرام آ جائے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ جو 2 دن برکت والے آ چکے ہیں نا، تو جب 7، 8، 9 محرم کو آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر 10 محرم سے پہلے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت ہے، اس عمل کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنی برکت والا ہے کہ ایک صحابی رسول نے جب اس کو پڑھا تھا تو وہ قید کے اندر تھا، تو اس کو فوراً رہائی مل گئی۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بالکل اس کی مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ پڑھیں گے صرف اور صرف 7 مرتبہ، کیونکہ 7 محرم ہے، 7 بار پڑھنے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے آپ نے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ یہ عمل بڑا انوکھا ہے، بڑا نرالا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے والا شخص خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ میں کتنا بڑا عمل کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ جو آپ کو میں پہلی چیز بتائی ہے نا، یہ اتنی کمال کی ہے کہ اس کی طاقت یہ ہوگی کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے نہ تو شیطان آپ کے اوپر ہمراہ آور ہو سکے گا، نہ آپ کا کوئی کام رکے گا، نہ کسی قسم کی رکاوٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنے آپ کی زندگی کے مسائل ہوں گے، جتنی آپ کی زندگی کے مسئلے چھوٹے سے بڑا، تمام مسائل اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت حل فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ یہ میرے آقا نے بھی ایک صحابی کو بتائے تھے، فرمایا تھا کہ یہ الفاظ تم بھی پڑھو اور تمہارے گھر والے بھی پڑھیں، اور تمہارا بیٹا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ رہا ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، وہ پھر رہا ہوا۔ پھر رہا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا امیر کیا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے،
دم ضروری ہے، باقی کچھ کریں یا نہ کریں، آپ نے دم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو جب 7 مرتبہ پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت، اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی ہر پریشانی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ محفوظ فرماتا ہے، اور کسی کا اس کو محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ محتاجی سے نجات کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا، ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بھی ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ 99 بیماریاں اس کے ذریعے ختم ہوتی ہیں، اس لیے کہ پریشانیوں کا بھی اس کے ذریعے خاتمہ ہوتا ہے، اور رزق میں خوب برکت آتی ہے، شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنا کتنی بار جو میں نے تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اس کو صبح و شام 10 مرتبہ پڑھنے سے، سونے سے پہلے 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رات بھر اور دن بھر کی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب آپ اس کو جو ترتیب میں نے بتائی، اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر لیا، دم کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو جب پڑھنا ہے تو اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میرے اس عمل کے اندر کوئی شیطانی چیز رکاوٹ نہ بنے، اور مجھے تو اس عمل کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ تو یہ یوں سمجھے کہ یہ آپ کا حصار ہوگا۔ میں دیکھیں بہت سارے لوگ اکثر وظائف کے اندر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عمل بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن 72 اور چند لوگ اس کے ذریعے کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ سمجھ کر کیا، پھر جب دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے در حقیقت ہمیں شیطانی خیالات عمل کے دوران بہت زیادہ آتے تھے، اور جب شیطانی خیالات آتے تھے تو پھر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم وظائف کے اندر ناکام ہوں۔ اس لیے جب آپ کو شیطانی خیالات آتے ہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے، تو پھر بہت ساری برکتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں اور انوار و تجلیات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی سب سے پہلی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک کی اتنی برکت ہے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا جو میرا امتی، جو میرا غلام مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مختلف درود پاک کے حوالے سے میرے آقا نے وضاحتیں بیان فرمائی ہیں اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ بس آج میں اس کی جانب نہیں بڑھوں گا، صرف عمل بتاؤں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے جب اس کو پڑھا، یعنی کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنی ہے، درود پاک پڑھ لیا 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم آیت ہے، یہ جو عظیم آیت ہے اس آیت مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت کی جانب بھی میں آنے لگا ہوں جو خاص آیت ہے۔ یہ آیت تو وہ ہے نا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اور ابتدا ہم شکر سے ادا کریں گے جس رب نے ہمیں رزق دیا، جس رب نے ہمیں صحت دی، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے سننے کی قوت دی، جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں سمجھنے کی طاقت دی۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ اس کی آیت مبارکہ کون سی آپ نے پڑھنی ہے؟ تعداد میں نے عرض کی ہے، اس تعداد کے برابر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا نہیں پڑھنا، آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں بھی میں ایک ایک کر کے اس لیے آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھائی بہن اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آگے دوست احباب تک بھی یہ عمل بتائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مقدر سمجھ جائے، اس کی قسمت سمجھ جائے، یہ مالا مال ہو جائے، اس کو یہ عمل آج لازمی بتا دیں۔ آگے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن اور 10 محرم کو خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں ضرور ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ جب پڑھنے ہیں نا، الحمدللہ
یہ کتنے الفاظ پڑھنے ہیں؟ بالکل مختصر حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ یعنی کہ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پھر اس کی بدولت اس کو اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس راز کا نہیں پتہ ہوتا جو راز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اور بھی اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بس آپ کو میں اس کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ جو کلمات ہیں الحمدللہ، یہ ایک عظیم عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاکہ میں آیا ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ کی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا، آپ کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ آپ کے اس کے علاوہ بڑے بڑے اس کے ساتھ واقعات جڑے ہوئے ہیں، میں ان کی طرف نہیں بڑھتا، صرف اختصار کے ساتھ عمل بتانا چاہوں گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملیں گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال ملتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہ، ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس کی برکتیں پورا سال دیکھنے کو ملی اور ہمیں نصیب ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پوری آیت مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 2 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم مجید میں یہ سورۃ الفاتحہ شریف اور اسی طرح اور بہت ساری صورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حمد کا معنی کامل ثنا تعریف، یعنی ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ ہی سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جتنے بھی جہان ہے، جہان کتنے 70,000 عالم ہے، 70,000 جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، انسانوں کا الگ جہان ہے، جنات کا الگ جہان ہے، اس طرح کے 70,000 جہان ہے جن کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور رب ان تمام کو پال رہا ہے۔ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ 7، 8، 9 محرم اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑھ کر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس تعریف کو پسند فرماتا ہے وہ الحمدللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ کلمہ شکر ہے، یہ بہترین افضل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس قدر مجھ سے جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر نعمت اتارے وہ الحمدللہ کہے، تو جو چیز اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج کرنا کیا ہے، ان کلمات کو سب سے پہلے ولا حول ولا قوت پڑھا، پھر درود پاک پڑھا، پھر ہم نے ان کلمات کو پڑھا۔ اس کے بعد جب یہ کلمات آپ اس ترتیب کے ساتھ مکمل پڑھ لیں، اس کی تعداد کو مکمل کر لیں، کیونکہ دیکھیں آج کا وہ مبارک دن ہے کہ جس جمعرات کا بھی دن عظمت والا، جمعہ کا دن فضیلت اور عظمت والا، اور پھر 9، 10 محرم ہے، اور 7 محرم، 8، 9، 10 یہ 4 دن جو ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ لیکن یہ عمل 3 دنوں کا ہے، اور 10 دن اس 10ویں دن یعنی کہ 10 محرم کو چوتھے دن اس کی برکتیں بندے کو مل جاتی ہیں اور بندہ خود بھی اس عمل کی برکتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو عمر اپنے والد سے اور وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبل کاف کے پیچھے نا ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا کہ وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہیں فرشتوں پر گرے۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، ہر جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے اس رات میں، آج جو رات جمعہ کی رات ہے، جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضاری کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس کو بخش دے جو جمعہ کے دن غسل کرے، ہر اس کو بخش دے جو جمعہ کے لیے حاضر ہو، اور فرشتے بلند آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے تحقیق میں نے ان کو بخش دیا۔ اب بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے اس بندے کو، اور جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے پھر بندہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے اللہ پھر اس بندے کو محروم نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔
اب اس کے پڑھنے کے بعد جو آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے اس کے ذریعے رزق مانگ لیا، اب صاف ظاہر ہے رزق ہو تو عزت بھی ہونا ضروری ہے تاکہ بندہ ذلت سے بچ جائے، اور عزت نہ ہو تو بندے کا رزق بھی بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہوتا ہے، زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں عزتوں سے نوازے گا، تمہیں مقام و مرتبہ عطا کرے گا، کیونکہ اس میں ایک ایسی دعا کا ذکر بھی کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے۔ آج جو آپ نے پڑھنی صرف 2 آیات پڑھنی ہوں گی، یہ 2 آیات ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہوگا۔ یہ بالکل مختصر اور آسان سا عمل ہوگا، ہر شخص اس کو کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آج یہ عمل شروع کر دیا ہوا ہے، اور میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تھوڑا سا بتانے میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ میں بھی اپنی مصروفیات اپنے اعمال کی وجہ سے مصروف ہوتا ہوں، اس لیے میں کوشش کر کے پھر بھی بر وقت عمل دے رہا ہوں۔ اس لیے آپ اس کو کرنے میں تاخیر نہ کریں، جلد از جلد اس کو شروع کر لیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں مل سکیں۔ اب یہ عمل آج کے دن، کل کے دن، پرسوں یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں جلدی کر لینا اور تاخیر نہ کرنا۔ اب کیونکہ ماہ محرم الحرام کا یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں، یعنی کہ یہ جو آج مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا ہے، اسی میں قلم کو بنایا ہے، اسی میں زمین کو بنایا ہے، اسی میں آسمان کو بنایا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، اس کے بارے میں نہیں یہ بات کر رہا، یہ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، اس دن ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے، جنت میں بھی داخل کیے گئے ہیں اس مہینے میں، یعنی کہ عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 10 محرم کو پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ 10 محرم کو آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکتیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے آج بھی عمل کر لیا یا کل کر لیا یا پرسوں کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکتیں فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ لیکن عمل کی ترتیب اور اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے کریں، نہ، اس میں آپ کو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ وقت بھی ضائع ہوگا، اور صرف آپ کو سوائے اس کی برکت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب ثواب بھی ملے گا، جو چیزیں اس کی در حقیقت اصل ہوتی ہے اس تک پھر آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں واضح طور پر بتا رہا ہوں، کل کو پھر کمنٹ میں یہ نہ کہنا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے آج ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل سمجھیں، اچھے طریقے کے ساتھ کریں اور خلوص دل کے ساتھ کریں، نیت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نیت یہ کریں کہ یا اللہ مجھے مالا مال کر دے، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کر، اس نیت کے ساتھ کریں کہ میرے گھر والوں کو کسی کا محتاج نہ کر، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے، انسان کی جو بھی چیز ہے وہ مجازی طور پہ مالک ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع پیدا فرما دیتا ہے، ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ دولت کا سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے ان 3 دنوں کا، اس کو کیے بغیر آپ کہیں چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی اس کو کرنا پڑے تو آپ کر لیں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کا مطلب ہے اے جلال والے، اے عزت والے۔ اس کی تاثیر ہے آپ کو عزت بھی ملے گی، روحانیت میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا، دنیاوی بزرگی بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی، اور ترقی اور عظمت بھی پیدا ہوگی، لوگ آپ کی تواضع اور تعظیم بھی کریں گے۔ اس لیے لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی مل جائے، وہ شخص اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ اس سے اسرار غیبی کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اسرار باطنی کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور بے شمار غیر کے اسرار و رموز بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے تجربے کے مطابق اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسم اعظم بھی رکھا ہے جس کی برکت سے بندے کا باطن کھلتا ہے اور روحانی غیبی روحانی مدد بھی ملتی ہے۔ اس لیے کہ آپ ان اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا یا ذل جلالی والاکرام، کچھ لوگ اس کو یا ذل جلالی بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے زال کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ تو یہ درست الفاظ ہیں، درست الفاظ کے ساتھ عمل کو کریں، کسی بھی جگہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی، تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ ہو۔ اب ان الفاظ کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے مطابق، کیونکہ میں جو آپ کو آخر میں آیت مبارکہ بتاؤں گا اور اس کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا تھا جو اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا اب یہ میرا صحابی اللہ سے جو بھی مانگے نا، صحابہ کرام کے ساتھ حضور جا رہے تھے، حضور نے فرمایا اب یہ میرا صحابی جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اب دوستو آپ نے
اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ جیسے میں نے کہا ہے۔ تو آج اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ دعا اضافہ رزق کے لیے بڑی اکثیر ہے۔ غربت، تنگ دستی، کاروبار نہ ہونا، ملازمت کا نہ ملنا، دکان کا حسب منشا نہ چلنا، ادائیگی قرض کی پریشانی، مال نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی شادی کا مسئلہ، غرض کے رزق کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کی برکت سے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی، اور اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ رزق میں اور دولت میں ہی رہتا ہے، اس کے گھر میں کبھی محتاجی نہیں آتی، حسب منشا اس کو دولت ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ حفاظت کے لیے بھی ہے، سلامتی کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بڑے فائدے ہیں، اور زندگی اور موت کے لیے بھی یہ انتہائی مجرب اور بڑے شان اور عظمت والے ہیں الفاظ جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے کے ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ جب یہ الفاظ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ، جب یہ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک جلال والے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے، اے بلند کرنے والے مجھے بھی بلند کر دے۔ اب یہ رزق میں بھی بلندی ہو سکتی ہے، عزت میں بھی بلندی ہے، شہرت میں اور دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ وہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیں گے، یا رافیو اے بلند کرنے والے، یا رافیو اے بلند کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنے سے وہ بندہ ہر ایک کا دل عزیز ہو جاتا ہے، اور روز بروز مخلوق میں اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، آفت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے، کسی حاکم کے سامنے جائے تو وہ اس کے ساتھ بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، سخت گیری رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس کو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ہر مقام میں ہر جگہ عزتیں پاتا چلا جاتا ہے۔ تو اس جیسا، اور اسی طرح اگر کوئی پیر اپنے مرید اپنے پیر کی نظروں میں، کوئی شاگرد اپنے استاد کی نظروں میں، کوئی عورت اپنے خامند کی نظروں میں گر گئی ہے تو وہ بھی اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 20 بار، 20 مرتبہ 20 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد وہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور بتایا تھا کہ یہ میرا صحابی جو بھی اللہ سے سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو وہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے آیت مبارکہ؟ بالکل آسان سے الفاظ ہیں، یہ جو اس سے پہلے آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، یا رافیو یا رافیو، اس کے پڑھنے کے بعد وہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے ولا حول ولا قوت پڑھا تھا، پھر آپ نے قرآن مجید کی پہلی سورت کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جلال اور عزت کا سوال کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے بلندی مانگی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر رحم بھی فرمائے گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو یہ بڑے آسان سی بات ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خوش بھی ہوں گے کہ مجھے بہت اچھا عمل مل گیا ہے۔ میں تو بہت دنوں سے بے تاب تھا اور مجھے تو اس طرح کے عمل کی تلاش تھی۔ کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا، دعا میں بھی جیسے میں نے کہا شامل ضرور ہوئے گا تاکہ آپ کو ساری برکتیں نصیب ہوں۔ اب وہ آیت مبارکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تو جتنی مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک یعنی 20 مرتبہ اس دعا مبارکہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اب وہ الفاظ کون سے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، جیسے میں نے کہا کہ دوست احباب تک بھی پہنچائیے گا تاکہ ہر بھائی بہن کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سارے عمل کا ثواب آپ شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دیں گے۔ یہ عمل 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی 10 محرم آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔